کا بھلا مل کے کرو امت کا بھلا. جو نا بالکل ایک جگہ سیٹ کر دے تاکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله. میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائی، ابھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور دیکھ ہی رہا ہوں کہ کچھ نعت خواں جو ہیں وہ ثنا خوانی سے رہ گئے ہیں، مگر ان کی حاضری تو ہوئی. الحمدللہ. ضروری نہیں ہوتا کہ مطلب وہ خود بھی بیچارے ثنا خوانی کریں. ثنا خوانی کے ساتھ اپنی آواز نہیں، ثنا خواں کے ساتھ اپنی آواز ملائیں تو بھی الحمدللہ شرکت ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور ثنا خوانی کو سماعت کرنا خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. سبحان اللہ کہنے کے اندر حضرت یہاں لوگ بیچارے کنجوسی کرتے ہیں. نعت خواں تو ویسے بولتے ہیں، جو اپنے نعت خواں یہ کم ہی بولتے ہیں کہ مطلب اکثر کہتے ہیں جی وہ سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگے گا. ہاں واقعی لگے گا. اچھا بنا درخت لگے گا تو پھر درخت کو کوئی قبضہ کرے گا وہاں پر؟ کوئی مافیا ہے وہاں پر؟ السلام علیکم. پہلے پہنا دیں آپ، کیونکہ ہوتا کچھ یہ کہ بیان جو ہوتا بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور اگر آپ نے توجہ تھوڑی سی آگے پیچھے کی نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ذہن سے ریموو ہو جائیں اور پھر سمجھنے میں کچھ اور آ جائے، پھر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. مشہور ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، مطلب آپ کی توجہ دلانے کی. جب تک ہار پہنائے جا رہے ہیں اس کے بعد تمام حضرت بیٹھے. اچھا کوئی مووی بھی نہ بنائے نا موبائل وغیرہ میں، یہ بھی ختم کرتے ہیں، مطلب بس صرف سنیں. اب ہاں انتظامیہ بھی بیٹھے، جو انتظامیہ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. اللہ رسول کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میں نے ایک جگہ پڑھا ہے امام صاحب کہ الحمدللہ اس کو معرفت الہی. تو یہ اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے. اگر اس کی روایتیں پڑھیں گے تو آپ کو مجھ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. تو عرض کر رہا تھا پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ ایک علامہ صاحب تو بیان فرما رہے تھے کہ بھئی وہ پیاز کھانا حرام ہے. تو ایک دیہاتی بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پیاز کھانا حرام ہے. اب وہ بیچارہ اپنے گاؤں میں گیا اور کہنے لگا کہ جی پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے. سارے حیران ہو گئے، پیاز کھانا حرام ہے؟ ہاں جی پیاز کھانا حرام ہے. کس نے کہا؟ علامہ صاحب نے کہا. اچھا. اس میں ایک بیچارہ عقل مند بندہ بھی موجود تھا، جو پہلے جس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، سیدھے سادے ہوا کرتے تھے نا، اتنے سیدھے سادے ہوا کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال مجھے یاد بھی آ رہی ہے کہ جو مطلب میری والدہ نے بتایا تھا، مطلب اتنے لوگ سیدھے تھے تو بولا آؤ چلو پکچر دیکھ کے آتے ہیں. بولا چلو ٹھیک ہے. اب وہ پکچر دیکھنے گئے، جو
सिनेमा घरों पे जो वो लगे रहते हैं पोस्टर वगैरह लगे रहते थे, उसको देख के वापस आ गया। क्या वो जो पिक्चर देख के आ गया? अच्छा कौन सी देख के आ गया? वो जो तस्वीर थी वो देख के आ गया। तो लोगों को इतना भी मतलब नहीं था, इतने लोग सीधे लोग कि पिक्चर क्या होती है ये भी पता नहीं है। अब तो सब कुछ पता है क्या नहीं। अब तो हाल आज के बच्चे को पता है, एंड्रॉइड मोबाइल सब बच्चे को पता है। आप बोलोगे बेटा वो निकाल, अब उसको कुछ आता नहीं है, वो आपको निकाल के दे देगा। ये लो, अच्छा 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 ये गाना सुना ना आपने, अच्छा ये ना सुनिए, ये बच्चा निकाल देता है। बेचारा बड़ा जो है ना वो निकाल नहीं पाता। मगर आजकल के बच्चे जो है ना ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। बल्कि इनकी फास्ट आप इस तरह भी देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं कि आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है और पंखा चल रहा है, अगर वो बंद हो जाता है तो वो उसको देखता है कि ये बंद क्यों हो गया, फिर रोना शुरू कर देता है। तो अभी ऐसा दौर आ गया है, अल्लाह ताला करम अता फरमाए। बहरहाल और मजीद दौर क्या आएगा, बद से बदतर ही आएगा। इस बद से बदतर ही के अंदर हमने अच्छा होना, हमने अच्छा होना। तो अर्जी कर रहा था कि वो बेचारा जो बात को समझता था और उसने कहा कि आपने किससे सुना है कि प्याज खाना हराम है? कहते फला अल्लामा साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने वहां सुना था, बस चलिए मुझे लेके चलिए, मैं उनसे बात करता हूँ। अब वो उनके पास गया, कहने लगे हुजूर आपने कहा प्याज खाना हराम है। उनका मैंने तो कभी नहीं कहा कि प्याज खाना हराम है। तो उस देहाती ने कहा आप फला मकाम पर वहाँ पे बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उसमें आपने कहा था प्याज खाना हराम है। तो आपने फरमाया मैंने प्याज खाना हराम नहीं कहा था, मैंने कहा था ब्याज खाना हराम है, यानी सूद खाना हराम है, ये प्याज खाना भी हराम है। ये थोड़ा सा बयान सेंसिटिव होता है, इसको थोड़ा सा ना आप अपनी तमाम तवज्जो दुनियावी ख्यालात से निकाल के यहाँ पर आप मुझे देखें, मैं डरूंगा नहीं इंशाल्लाह, ना मैं आपसे डरूंगा ना आपकी आंखों से डरूंगा इंशाल्लाह। और बस जो बातें अर्ज करना चाहूँगा वो करता चला जाऊंगा आपकी बारगाह में। तो ये कि आप मुझे देखें मैं आपको देखूं, और इंतजाम में भी ना उठे बैठे नहीं बल्कि बैठ गया बस साहब। अब तो कोई काम ही नहीं है, अब इंसानों को लंगर खिलाना अगर खिलाना है, शायद अगर एहतिमाम है, मुझे नहीं मालूम एहतिमाम है या नहीं है। तो बहरहाल आखिर में यही होता है कि चलो शिरनी तकसीम होती है तो ठीक है, वो जिम्मेदारी, बाकी सब बैठ जाए, कोई काम नहीं है आपके पास। तो बहरहाल ये मेरे बच्चे नात खां जो हैं वो मतलब सनाख्वानी नहीं कर सके, जिसमें से मेरा खुद अपना बेटा भी इसमें शामिल है और दीगर हज़रात भी शामिल है, कोई बात नहीं। मगर ये है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर शायरी के अंदाज में नहीं तो इंशाअल्लाह नसर के अंदाज में जो है अपने दिलों को जो है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मोहतरम समझ, देखिए मैं अभी हाल ही के अंदर जो ना वो लाहौर गया था मैं, और एक हमारे जानने वाले भी थे, इरादतमंद भी थे, और उनका जो है रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया। तो हमारा एक चैनल है उम्मत का भला यूट्यूब पर, जो फेसबुक पे भी चलता है उम्मत के भला के नाम से, और हमारा जो है ये यूट्यूब पर भी मौजूद है। यूट्यूब ज़्यादा हम यूट्यूब पे जो लाइव करते हैं, अभी ये प्रोग्राम तो हमारा लाइव नहीं हो रहा। तो अब ज़रा वहाँ लोगों ने देखा, वहाँ पर लोगों ने देखा हुआ था, और वो हमारे साथ जिक्र में शामिल होते हैं वहाँ के लोग। तो वो मुझसे कहने लगे कि हज़रत मैं आपको देख रहा हूँ और आप दुनिया भर में बड़े काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुनिया भर के अंदर जो है उम्मत का भला कर रहे हैं। तो कहना आपका जो अंदाज है ना वो दावत इस्लामी वाला जैसा है। मैंने कहा मैं दावत इस्लामी से ही मतलब वापस बताऊंगा, और मतलब ये है कि वहीं की तरबियत याफ्ता अल्लाह मतलब मेरी शक्ल देख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही तमाम चीज़ें, दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल को बयान करना और इस्लाही बयान करना, उम्मत की भलाई वाले काम करना, और ज़ाहिर है कि हमारा एक सोच है, हमारी फिक्र है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम उम्मत का भला करें। किस सूरत में करें कि उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए, उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत हो। जब उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत होगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के टपकते हुए आंसुओं को कुछ करार मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सजदा गाहों जो बेकरार थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सजदा गाहों के अंदर उम्मत की भलाई के लिए दुआ करते थे, मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते थे। आप हम चाहते हैं कि उन जगहों को भी करार मिल जाए। बस
کسی بھی طرح جو نا مطلب ہمیں یہ برکتیں حاصل ہو جائیں، آپ کی میری ساری امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے. اور یہ سب کو کام کرنا چاہیے. یہ ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے منصب کے حساب سے جو نا سرکار کی امت کی جو ہے وہ اصلاح کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، ماشاءاللہ رہنمائی فرماتے ہیں الحمدللہ. اور درس نظامی بھی الحمدللہ یہ ہماری فیض الطار مسجد میں جو ہے کرا رہے ہیں. اور ہمارے جو یہ بچے ہیں ماشاءاللہ نعت خواں کے ساتھ ساتھ اس میں بعض بچے ہیں جو عالم کا کورس کر رہے ہیں اور کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور کافی حد تک باقی ہے. انشاءاللہ جب تک پکی عمر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ مکمل عالم ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم بننا تو یہ درس نظامی کا جو کورس کا سلسلہ یہ رات کے 9 بجے شروع ہوتا ہے، تقریباً رات کے 9 بجے. تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل پوچھنے تو بھی آپ ان سے پوچھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، میں حصول برکت کے لیے اور موسم بہار ہے نا، سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ. تو یہ موسم بہار ہے، سرکار کی آمد الحمدللہ کا والا مہینہ، جشن ولادت کا مہینہ، اور ایسا بابرکت مہینہ کہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہماری بخشش کا سامان ہو گیا. الحمدللہ. چلیے سنتے ہیں. حصول برکت کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے استفسار کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک طویل القامت شخص آیا، بہت لمبا سا شخص جو تھا وہ آیا، اور آپ فرماتے ہیں ایسا لمبا تڑنگا انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا ایک فرد ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین کہ اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اتنی لمبی عمر ہے؟ عرض کی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2150 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی ہے. بس یہاں سے سبحان اللہ لکھیے، آپ لوگ سب کہیں سبحان اللہ. دیکھیں جو سبحان اللہ جو کہنا ہے نا اچھی بات پر، اور کبھی خوف و خطر کی بات ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کوئی اچھی بات ہو تو سبحان اللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے. یاد رکھیے سبحان اللہ کہیں گے اور الحمدللہ کہیں گے. کچھ بھی کہنے میں سے ایک درخت لگتا رہے گا. کہاں لگے گا؟ جنت. کہاں لگے گا؟ جنت میں درخت لگے. اور جنت میں جو درخت لگ رہا ہے یقیناً اس کے مالک آپ ہی ہوں گے. کوئی دوسرا وہاں پر قبضہ کرنے والا نہیں، ڈاکو کوئی نہیں ہوگا، مافیا کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو سب قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں کوئی قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں. کس کی بشارت دیتی ہیں؟ جنت کی بشارت دیتی ہیں. ان میں سے ایک یہ روایت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اچھی بات پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی. اب بتائیے اتنا طویل عمر پانے والا شخص اللہ اکبر وہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں نے 2150 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اور آپ کی امت سے محبت اور پیار کی وجہ سے. جب موسیٰ علیہ السلام
کا وصال ہوا تو اللہ عز و جل نے حضرت یوشع علیہ السلام کو ظاہر فرمایا. میں ان کے لشکر میں تھا. ان کے لشکر میں 400 جھنڈے تھے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتوب یعنی لکھا ہوا تھا. حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا الہی عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما. دعا کے بعد انہوں نے وہ جھنڈے شہر کے گرد گاڑ دیے. تیز ہوا چلی تو جھنڈے لہرانے لگے. اللہ اللہ. اور جب جھنڈے لہرانے لگے تو جھنڈوں سے درود شریف کی آوازیں آنے لگی. اور پھر یوں ہوا کہ ہمارے دل مضبوط ہو گئے اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام کے لشکر کو فتح و نصرت حاصل ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے سنا کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ درود پاک کی فضیلت تو آدم علیہ السلام سے ہی چل رہی. جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے جو ہے درود پاک کے فضائل جو ہیں وہ الحمدللہ چل رہے ہیں اور اس امت کو دے دیے گئے کہ اے امت دے اب تم اپنے محبوب علیہ السلام پر خوب درود و سلام پڑھو. خوب درود و سلام پڑھو. اور درود و سلام پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ایک بزرگ نے فرمایا تو ان کو یہ وظیفہ دیں کہ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں. جب وہ درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ آج نہیں تو کل نہیں ضرور وہ رائے راستہ آ جائے گا. ضرور رائے راستہ آ جائے گا. اور بہت سارے سے واقعات اگر میں اس پہ واقعات اور بیان کرتا رہوں گا تو پھر آپ سنتے رہیں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ موسم بہار ہے، مگر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید الرسل. ایک بات مسلسل جب سے ربیع النور کا مہینہ چلا ہے اور بیانات کے سلسلہ جو ہے ظاہر کے بیان جو ہے وہ ربیع النور کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو ایک بات میں اس میں ایک مسلسل میں بات کہہ رہا ہوں، وہ بات میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ بات یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے اعتراضات ہیں اور ہمارے مزاج میں جو ہے نا وہ کسی کا رد کرنا نہیں کہ ہم رد کریں یا مطلب کسی کو مطلب ہاں اصلاح کریں. امت کی اصلاح ہونی ہی چاہیے. اور لوگوں نے وہ میلاد کو سمجھا نہیں کہ میلاد ہے کیا، اور بڑی تکلیف ہوئی کہ میلاد کو غلط کہنے والے کوئی اور نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. میلاد کو غلط کہنا. اچھا میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی ظاہر یہی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا. میلاد میلاد. اور پھر قرآن پاک میں جو ہے الحمدللہ کتنے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے میلاد بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، خود ہمارے آقا دو جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آج اس مسلمان کو ہو کیا گیا ہے. اصل میں میلاد ہے کیا چیز؟ میلاد عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا ہے، سرکار کی عظمت کو بیان کرنا، سرکار کی سیرت کو بیان کرنا، سرکار کی سنت. اب بتائیے کیا قرآن پاک سے انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے. اچھا ہم دلیل نہیں دیتے کہ یہ جائز ہے ناجائز، نہ ہم اس چیز پڑھتے ہی نہیں کہ ہم دلیل دیں. دلیل تو بہت ہے مگر جس کو نہیں ماننا وہ تو نہیں مانے گا. کیا خیال ہے؟ جس کو نہیں ماننا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی نہ ماننے کی وجہ ہے، حضرت اس کی نہ ماننے کی وجہ ہے، اور میں نے بڑی غور کیا اس حوالے سے اور مجھے یہ پتہ لگا کہ اس کی ماننے کی وجہ کیا ہے. نہ ماننے کی شیطان مانا، بولے نا بھائی سب مل کے بولے شیطان مانا،
سب بولے شیطان نہیں مانا. اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے, کیا حضور والا کے شیطان کو حق پتا تھا؟ اس کو حق معلوم ہے؟ بولیے نا. شیطان کو حق معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے؟ بولیے نا. اللہ ایک ہے اور یہ سب اللہ کے نبی ہیں, جبکہ شیطان نے بھی جو ہے حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھا. یہ بھی بتا دوں آپ کو, شیطان نے بھی حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب بات بننے والی نہیں ہے, اب گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے. اب ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا, اب ہم نے کچھ اور کوششیں کرنی ہوں گی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے, اہل ایمان کو بہکانے کے لیے. تو حقیقت یہ کہ حضور علیہ السلام کا میلاد تو خود شیطان نے بھی کہا. پھر الحمدللہ سب نہیں پڑھا الحمدللہ, اور پوری ایک لسٹ ہے کس نے نہیں پڑھا. سب نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اگر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں تو وہ حضور کی آمد اور آپ کا میلادی بیان ہوتا رہا ہے. تو اب بڑا دکھ ہوا کہ یار ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں میلاد میں. بھائی میلاد کی محفل ہے, یہ بولا ہاں, بولو کون سی محفل ہے, بولیے میلاد کی محفل ہے نا. تو ہم حضور علیہ السلام کی شان میں ان کے واقعات, ان کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں, ان کے ارشادات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو امت کی اصلاح کے لیے بیان ہو رہی ہیں, تو بتائیے کہاں سے غلط ہو؟ کہیں سے غلط ہو, کہیں سے غلط ہے. بس یہ نہیں کرو بھائی, کیوں نہیں کرو بھائی, کرنا چاہیے. یہ تو صحابہ کرام کی بھی سنت ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے. آئیے چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں, اور آپ کا انشاءاللہ جو ہے نا یہ دل جھوم اٹھے گا انشاءاللہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور یہ حدیث اور یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, طبرانی کے اندر بھی, اور مسند امام احمد اور دیگر کافی کتابوں کے حوالے اس کے اندر دیے ہیں. بہرحال حضور کی شان میں تو کوئی بیان کرے تو اس کی دلیل کیا بات ہے. اور الحمدللہ حضور کی شان میں کوئی بات یا بیان ہوتی تو وہ بے دلیل نہیں ہوتی, دلیل ہی والی ہوتی. ایک بات یاد رکھیے, کسی بھی علامہ نے یا مفتی نے مطلب بے دلیل کوئی بیان نہیں کیا, یہ بات یاد رکھیے گا. دیکھیے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیٹھے پایا. ارشاد فرمایا, آج تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ آج تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ غور کیجئے گا, ہمیں یہاں پر کس چیز نے ہمیں بٹھایا, اور یہاں صحابہ کرام کو کس چیز نے بٹھایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کا ذکر کریں, اس کی حمد اور ثنا کریں. اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. دوبارہ سنیں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ عز و جل کا ذکر کریں, ہم اللہ عز و جل کا ذکر کریں اس شکر میں اللہ کا ذکر کریں. کس شکر میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثنا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کا راستہ بتایا. اب بتائیں اسلام کا راستہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. نہ آپ آتے نہ ہم پر احسان. تو اب بتائیے صحابہ کرام نے مطلب آپ کا میلاد بیان کر دیا, میلاد بیان کر دیا. اچھا آگے چلیے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کیا اس چیز نے تمہیں یہاں بٹھائے رکھا ہے؟ یعنی یہی وجہ ہے کہ یہی کہ تم یہاں میرا میلاد پڑھتے ہو اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہو, اس کی شکر گزاری کرتے ہو. تو اس چیز نے تمہیں بٹھایا رکھا. عرض کیا اللہ عز و جل کی قسم. کس نے عرض کیا؟ صحابہ کرام. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی عادت ہے؟ جواب دیجیے. مگر کوئی بات بتانی ہے نا, سمجھانی ہے, اس کی اہمیت دلانی ہے, تو آپ نے قسم ارشاد کیا.
اور پھر قسم لے بھی لی صحابہ کرام سے. تو اللہ کی قسم کھا کر عرض کیا کہ اس چیز نے ہمیں یہاں بٹھایا. اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اسی چیز نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے کسی کی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی کہ تم کسی پہ تہمت لگاؤ، نہ میں نے اس کی وجہ سے قسم نہیں لی. بے شک میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل، یعنی جشن عید المیلاد النبی ہے نا، عمل یہ یہ سب جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کہ اس نے اسلام ہمیں عطا فرمایا، ہماری بخشش کا سامان ہوا، ہماری جانوں کو خرید لیا بدلے اس کے کہ ہمیں جنت دی جائے، جنت دی جائے. تو لہذا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل یعنی جشن عید میلاد النبی پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اب بتائیے جب میرا رب فرشتوں کے سامنے ان کے متعلق فخر فرما رہا ہوگا تو کیا ان کو بغیر دیے چھوڑ دے گا؟ کیا کچھ ان کو عطا کیا ہوگا؟ کیا ان کے مراتب بڑھائے ہوں گے؟ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور پھر الحمدللہ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا جو گھر تھا، جو مولود کی جگہ تھی، وہاں پر حضرت شیخ محدث دہلوی اور دیگر اولیاء کرام اور محدثین نے جو نا وہاں بیٹھ کر میلاد پڑھا کرتے تھے. خانے کا بالکل خانے کا سامنے گھر ہے اور وہ اب تصویر وغیرہ آپ دیکھتے ہیں. تو بہرحال میں ان باتوں پہ نہیں جاتا، مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اس لیے مناتے ہیں، ہم سرکار کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور سرکار کی عظمت کو بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے. اور یہ نہ سوچ اپنی بناؤ کہ یہ غلط ہے، نہ. یہاں تو آپ کو پتا ہے نا، اس وقت ایک بہت بڑا اجتماع ہوا کس کا کہ لوگوں نے جو نا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی کی. ساری تنظیمیں ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی اور عظمت صحابہ پر خوب سب نے تقاریریں کی نہیں کی. کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ بولیے. صحابہ کرام کس کے ہیں؟ وہ تو ہیں، مگر صحابہ کس کے تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ کس کی بنا پر وہ صحابی کہلائے؟ آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ان کی عظمت کو ہم بیان کرتے ہیں انہی کے توسط سے، انہی کی وجہ سے، تو آپ بتائیے آپ کی عظمت اور شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا، بلند و بالا. اور دیکھیے کس کس انداز سے میرے رب العالمین نے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے کی عظمت کو بیان فرمایا. آئیے سنیے. اور یہ الخصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. سنیے کہ ایک چرواہا جو یہودی تھا، اس کی طرف ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بکری پکڑ کر بھاگنے لگا. چرواہا نے اس کو پیچھا کیا اور اپنی بکری اس سے چھڑا لی. بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے رزق عطا فرمایا مگر تو نے مجھ سے چھین لیا، تو نے مجھ سے چھین لیا. چرواہا نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم میں نے آج تک بھیڑیے کو بات کرتے نہیں سنا، آج تک بھیڑیے کو بات کرتے نہیں سنا. یہ بھیڑیا شاید آپ نے دیکھا ہوگا کتے جیسی شکل کا ہوتا ہے، مطلب کتا نہیں ہوتا، مطلب بھیڑیا. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ شیر کو بھی مار دیتا ہے. یہ بات شیر کو بھی کھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں، اگر اس کا موقع لگتا ہے نا، اور شیر پہ بھی حملہ نہیں کرتا بھیڑیا پر. تو آج تک میں نے بھیڑیا کو بات کرتے نہیں سنا. بھیڑیا بولا کہ اس سے بھی عجیب تر بات نہ تجھے بتاؤں. بھیڑیا کہتا کہ میں تجھے اس سے بھی ایک عجیب تر تجھے بات نہ بتاؤں، وہ یہ کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان کھجور کے درختوں کے نیچے اللہ عز و جل کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں. جو ماضی، اب ذرا غور کی نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھیڑیا
کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھیں ایک جملے پہ غور کریں، اس میں بہت سارے نقاط مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ جو ماضی اور مستقبل کی ساری باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں، ساری باتیں جو ماضی میں جو گزر چکا اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو مستقبل میں ہونے والا اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہودی چرواہے نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ اگر میں ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور تو یہاں موجود ہے تو میری بھیڑیوں کو ختم کر دے گا۔ تو اب بھیڑیے نے کہا تمہاری بکریوں کی میں حفاظت کرتا ہوں، تمہاری بھیڑیوں کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ تو بھیڑیا کہتے ہیں تمہاری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ چرواہا بھیڑیے کی بات سے بڑا متاثر ہو چکا تھا۔ بھیڑیے کے منہ سے شہادت رسالت سنی تو مزید حیران تھا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ صحابی رسول بن کر اللہ لوٹے تو بھیڑیا بھی موجود تھا اور بکریاں بھی مکمل موجود تھیں۔ یہ صحابی ایک عرصے تک اس بھیڑیے سے اپنی بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت کا کام لیتے رہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار کہ وہ بھیڑیا کو انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ اس بھیڑیا کو اپنے ساتھ رکھا، اس کو پال لیا اپنے پاس انہوں نے اس کو، اور وہ بھیڑیا جو ہے ان کی بکریوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ میرا رب عز و جل کس انداز سے بھیڑیے کے ذریعے عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، کس انداز میں۔ اب بتائیے میٹھے محترم سمجھ ایک بات کہ بھیڑیوں کو کیسے خبر کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو درخت لگے ہوئے ہیں وہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں؟ اسے کیسے علم ہو گیا؟ بولیے کیسے علم ہو گیا؟ ایسے علم ہو گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم عطا فرما دیا، اس کو پہچان عطا فرما دی۔ اور حقیقت یہی ہے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول کو کون نہیں جانتا؟ چرین پرین سب جانتے ہیں، جانور جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو آج کا انسان نہیں جانتا۔ شیطان بھی جانتا مگر شیطان مانتا نہیں، شیطان نہیں مانتا، شیطان جانتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے اتنے نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ نہیں مانتا کیونکہ یہ حسد کرتا ہے، یہ حسد کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس پر لعنت کا توق ہے۔ کس کا توق ہے؟ لعنت کا توق۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی پر لعنت کا توق ہو تو کبھی وہ رائے راست پہ نہیں آ سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس پر لعنت ہوگی وہ حق کو دیکھ کر بھی وہ حق پر نہیں آئے گا، وہ حق پر بولیے نہیں آئے گا۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ غالباً بتا دیں گے میرے کو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ شیطان حاضر ہوا کہنے لگا جی اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کہ بھئی کہ ایک تیرا مخلوق جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کو جائے آدم علیہ السلام کی قبر پہ جائے اور ان پہ سجدہ کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ جب یہ پیغام اس کو دیا تو پتہ شیطان نے کیا کہا؟ جب وہ حیات تھے اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں اور اس کے اندر بغض دیکھیں کس قدر ہے شیطان مردود کے اندر۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، یہ شیطان کو نا اللہ تعالیٰ نے لعنت توڑا، اس سے کبھی ہدایت ملے گی نہیں، کبھی ہدایت اس کو ملے گی نہیں۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب اس پر لعنت کا توق ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ۔ فرشتے نے اٹھایا، نہیں اٹھا سکا۔ مزید فرشتے بولا اٹھاؤ، نہیں اٹھایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے فرشتے مل کے بھی شیطان کو اٹھائیں گے تو اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ اس کے گلے کے اندر جو ہے لعنت کا توق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے میٹھے محترم سے بھائیو، حق تو جانتے ہیں لوگ مگر جان بوجھ کر جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے، مگر جو لوگ عمل کر لیتے ہیں، دین کو قبول کر لیتے ہیں اور عاشق مصطفیٰ بن جاتے ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
تو میرے میٹھے محترم دیکھا آپ نے کس انداز میں جو ہے الحمدللہ بھیڑیے نے جو ہے اللہ کے رسول کو پہچانا. آئیے اسی حوالے سے ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بحیرہ راہب ایک مشہور یہودی عالم تھا. اس نے ایک تجارتی قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. آپ چھوٹے سے تھے اس وقت، آپ چھوٹے سے تقریباً 12 سال کی عمر کے تھے. اس عالم نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس نے ان کو سجدہ نہ کیا، ان کو سجدہ نہ کیا، اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا کہ جس نے ان کو سلام نہ کیا. کوئی پتھر ایسا نہ تھا کہ جس نے ان کو سلام نہ کیا ہو، اور درخت اور پتھر نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. پھر وہ جو پہلے بھی قریش کے تجارتی قافلوں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا اور کبھی پوچھتا نہیں تھا، تو اس نے قافلے کو دعوت پر روک لیا، اور اس نے دعوت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو قریش والوں، دیکھ لو کہ اس درخت کی پتیاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سجدے کے لیے ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں سجدے کے لیے. پھر اس نے ایک درخواست کی کہ خدا کے لیے انہیں آگے نہ لے کر جانا. وہاں سب لوگ آنے والے نبی کی علامتیں جانتے ہیں، اور وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ، اور وہ شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نبی ان کی قوم میں سے آئیں گے، ان کی قوم میں سے. ان کو تقریباً یہود و نصارہ کو 99% جو امید تھی نا وہ یہ تھی کہ نبی جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. کس میں سے آئیں گے؟ آخری نبی کہاں سے آئیں گے؟ بنی اسرائیل میں. 1% ان کو یہ امید تھی کہ یہ قریش میں سے آئیں گے. 1% کو امید تھی، مگر زیادہ تر یہ سمجھتے تھے. اور وہ یہ یہودی دیکھ لیں گے کہ نبی قریش کے قبیلے میں آ گئے ہیں تو وہ جان کے دشمن بن جائیں گے. تم انہیں ہرگز آگے نہ لے کر جاؤ. اور یوں قریش کے لوگ ڈر گئے اور قافلے کو آگے لے کر نہ گئے. دیکھا پیارے کہ کس قدر میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام کا جو میلاد ہے وہ ہوتا رہا ہے. دیکھتے رہے، آپ کا ذکر ہوتا رہا، آپ کی عظمتیں بیان ہوتی رہیں. اور میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ میرے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان معلوم ہے. اور اس نے مختلف انداز میں میرے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، اور باقاعدہ اس نے کلام بھی کیا. آئیے میں اس کے کلام کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ تو مناتے ہیں، سرکار کی آمد کا جشن تو مناتے ہیں، مگر سرکار مدینہ علیہ السلام کی سیرت یعنی سنتوں کو نہیں اپناتے. ہم اس پہ غور کریں. روح البیان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 پر ہے کہ ایک دفعہ اللہ عز و جل نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اور وہ جو کچھ تم سے پوچھیں ان کا جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بڈھے کی شکل میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں شیطان ہوں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ خدا عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب دوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ میری امت میں سے تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ 15. فرمایا کون کون سے ہیں؟ اب 15 دشمن کون کون سے؟ غور کیجیے. شیطان نے کہا کہ سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا بولیے؟ سب سے پہلے میرے جو دشمن ہیں وہ آپ ہیں، اور دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے، تیسرا متواضع خاطر و مدارت کرنے والا دولت مند، چوتھا سچ بولنے والا تاجر، پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم، چھٹا دامن نحسیہ یعنی نصیحت کرنے والا، اور ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں توبہ کرنے والا، نواں حرام سے بچنے والا،
10واں ہمیشہ باوضو رہنے والا، 11واں صدقہ اور خیرات کرنے والا، 12واں نیک اخلاق رکھنے والا، 13واں لوگوں کو نفع پہنچانے والا، اور 14واں قرآن پاک پڑھنے والا، 15واں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10 ہیں۔ کون کون سے؟ ظالم حاکم، متکبر، خیانت کرنے والا، دولت مند، شراب پینے والا، چغل خور، ریاکار، سود خور، یتیم کا مال کھانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، اور لمبی آرزوؤں والا۔ دیکھا پیارے میٹھے؟ اب اس پر ہم غور کریں کہ شیطان کے دوست کتنے ہوئے، دشمن کتنے ہوئے۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم شیطان کو ناراض کریں گے، خفا کریں گے، تو کون خوش ہوگا؟ اللہ اس کا رسول؟ بولیے نا۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا تو کون خوش ہوگا؟ شیطان۔ اب ہمیں خوش اس کو کرنا ہے، دوست اس کو رکھنا ہے، ہم اس پہ غور کریں، ہم اس پہ غور کریں۔ کیونکہ دیکھیں شیطان جو نا یہ جب سے ملعون ہوا ہے، لعنت کا تو اس وقت سے لے کے ابھی تک بلکہ قیامت تک بھی یہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، یہ مسلمانوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتا رہے گا، تباہ برباد کرتا رہے گا۔ اور اس کی جو شر انگیز حرکات و سکنات ہے نا، آپ اس سے آپ بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے روایت پڑھی تھی، آپ پڑھیں، میں انشاءاللہ تلاش کر کے آپ کو بتاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول۔ اور یہ روایت سنیے، اور اس روایت کو سن کے آپ کو اندازہ لگے گا کہ شیطان کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں ایک روایت میں کہ حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ابلیس کے لشکر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک نبی کی بعثت ہوئی اور ایک امت پیدا کی گئی۔ اس نے کہا کیا وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگا اگر وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو چندہ پھر پرواہ نہیں کہ وہ بت پرستی نہ کریں، بے شک بت پرستی نہ کریں، مگر میں 3 باتیں لے کر صبح و شام ان کے پاس جاؤں گا کہ غلط طریقے سے وہ مال کمائیں اور غلط راستے پر خرچ کریں اور اہل حقوق پر مال خرچ نہ کریں، اور سب شرارتیں جو ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو پیارے میٹھے محترم بھائی، ہم غور کریں کہ جن کا ہم میلاد مصطفیٰ بناتے ہیں انہوں نے ہماری جگہ بجگہ اصلاح فرمائی، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائی، ہمیں شیطان کی پہچان دلائی، ہمیں نفس امارہ کی پہچان بتائی گئی، آپ نے ہمیں دنیا کی پہچان بتائی۔ مگر آج خود غور کیجئے کہ اس دنیا نے ہمیں کس قدر گھما کے رکھا ہوا، کس قدر گھیر کے رکھا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں، شیطان نفس ہمیں پھسلا رہا ہے، شیطان اس کام کو تکمیل پوری کرنے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ کسی طرح بھی ہم اپنی خواہشات کو پوری کر لیں، چاروں طرف سے تو ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اہل اللہ کی صحبت کو پاتے نہیں ہیں، اچھی صحبتوں کو پاتے نہیں ہیں کہ اگر ہم اچھی صحبتوں کو پائیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں۔ مگر فی زمانہ آج کوئی بچتا نہیں ہے، فی زمانہ بچتا نہیں، بلکہ اور وہ دلدل میں، گناہوں کی دلدل میں تھستا چلا جا رہا ہے، اس کو رسی بھی ملتے وہ تو رسی کو بھی نہیں تھامتا، ایسا بندہ ہو گیا بس مجھے غرق ہی ہونا ہے۔ ارے کیا آج اہل علم والوں کا بھی برا حال ہے، آج اس وقت دنیا نے ہمیں برباد کر دیا، آج دنیا کے اینڈرائیڈ موبائل نے ہمیں برباد کر دیا، داڑھی والوں کو برباد کر دیا، اہل علم والوں کو برباد کر دیا، اس اینڈرائیڈ موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے ہمیں تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے ہم جانتے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا نفس ہمیں
بتاتا ہے کہ تو کتنا پاک و پارسا، کتنی اچھی خواہشات رکھنے والا شخص ہے۔ اے میرے پیارے محترم سے بھائیو، زبان سے تو ہم بہت کچھ کیے دیتے ہیں، مگر اندر وہی خواہشات جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو پورا پہنچانے کے لیے، پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم بے قرار بے چین نظر آتے ہیں، کہیں تنہائی میں تو کہیں چار دیواری کے اندر۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، آج اس اینڈرائیڈ موبائل نے ٹھیک ہے بہت کام اچھے بھی کیے، مگر اس نے ہمیں برباد بھی کیا ہے، اس نے ہمیں برباد بھی کیا ہے، اور یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ آلہ ہے جو ہماری جیب میں موجود ہے، پوری دنیا ہم اس پہ دیکھتے ہیں۔ کوئی ملک دیکھنا ہے دیکھ لیجیے، اس کے اندر اس ملک کی سیر کر لیجیے، آج بغیر کسی عورت کے سیر نظر نہیں آتی، آج بغیر عورت کے کچھ آتے اچھے بھلے، مطلب اس موبائل کے اندر ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں، مگر اس میں آ جانا کسی دوشیزہ کو، کسی نہ کسی کو بانگڑ بلا بولتا ہوں ان کو آ جانا ہے، ان کی ادائیں، ان کی شیطانی حرکات و سکنات دیکھیں کتنی بری ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ انسان کا جو دل جو ہے وہ مطلب ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت میں۔ اب جب ان تمام مطلب چیزوں میں مبتلا ہوگا تو کیا عبادت میں لذت آئے گی؟ جواب دیجیے، کیا نمازوں میں دل لگے گا؟ کیا تلاوت قرآن مجید ہم کر سکیں گے؟ اب بتائیے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے، ہمارے گھر کے اندر تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ، کیا بچہ حافظ قرآن ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ سب نے قرآن پاک پڑھا، بچے نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، مگر کوئی قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھتا، قرآن پاک پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ارے ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم تو شیطان کے دشمن کہلائیں گے اور اللہ کے محبوب ترین بندے کہلائیں گے۔ تو اب میرے میٹھے محترم صاحب، آج حال کیا ہے؟ ایک والد تھا، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مطلب بڑا دل خراج واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا، ایک والد تھے اور بچوں نے کہا کہ چلیں کچھ کھیل کھیلتے ہیں نا، بچے بھی مطلب والدین کے ساتھ کھیلتے ہیں، چلو بھائی گھر میں، ہاں چلو بیٹا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ بھائی یہ 100 روپے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور میں آنکھیں بند کر دیتا ہوں، اس کو چھپا دو، اگر یہ مجھ کو مل گئے تو یہ میرے، اور جس کے نہیں ملے، جس کے میرے کو یہ 100 روپے نہیں ملے، یہ 100 روپے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب 100 روپے سب کو دے دیے، بچوں کو 3-4 بچے تھے، سب کو دے دیے، بھائی 100 روپے رکھ لو۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بھی کریں گے، آپ باہر نکل جائیں کمرے سے، ایسا آپ کو پتہ لگ جائے، آپ دیکھ لیں گے کہاں ہم نے پیسے چھپائے۔ اب بچوں نے پیسے چھپا دیے، پیسے چھپانے کے بعد اب اس کو باقاعدہ جو ہے اس کو وہ تلاش کرتے ہیں، والد صاحب لو بھائی یہ 100 روپے مل گئے، یہ 100 روپے ملے، مگر ایک بچے کے 100 روپے نہیں ملے۔ بڑا تلاش کیا، کہا کہ بیٹا یہ مطلب چلو ہم ہار گئے، اب بتاؤ کہاں رکھا ہے پیسے، بتاؤ۔ اس نے قرآن شریف نکالا، اس نے 100 روپے نکال کے دے دی۔ وہ تو حیران رہ گئے، بیٹا تمہارے اندر یہ خیال کیسے آئے کہ تم نے اس میں 100 روپے رکھ لیا، 100 روپے رکھیں؟ کہا کہ یہ قرآن پاک کی طرف کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے، کوئی قرآن پاک کھولتا ہی نہیں، کسی کی توجہ جاتی نہیں، قرآن پاک کھولتا ہی نہیں، تو اس لیے میں نے اس میں چھپا دیا۔ اللہ اللہ، جب یہ بات کہی تو باپ کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے میٹھے محترم سے میں آج ہمارا یہ حال ہے، بتائیے قرآن ہم نہیں پڑھتے، دین کو ہم نہیں سیکھتے، ہے نا، اور بس ہم اپنی مستیوں میں لگے رہتے ہیں۔ کب تک مستیاں کرتے رہو گے یار؟ کب تک اپنی زندگی کو اسی طرح برباد کرتے رہو گے؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ یقیناً جانا ہے، مر جانا ہے، اور پھر قبر کے سوالات جوابات سب ہم نے دینا ہے۔ ہمیں کون دفناتا ہے؟ مجھے بتائیں، ہمیں کون دفناتا ہے؟ بتائیے ہمیں کون دفناتا ہے؟ بولے نا کون؟ ہمارے اپنے چاہنے والے دفناتے ہیں نا، جو ہمارے قریب تر ہوتا ہے شخص نا، وہ ہمیں دفناتا ہے۔ کتنی بڑی عبرت ہے، جو ہم سے محبت پہ بہت قریب ہوتا ہے نا، وہ ہمیں دفناتا ہے، وہ ہمیں قبر میں اتارتا ہے۔ ہر کوئی کیوں نہیں اتارتا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے ہر بندہ بڑا ہٹو میں اتاروں گا، ہٹو میں اتاروں گا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کیفیت بتاؤں، دلی کیفیت بتاؤں، اگر کسی کے گلے کے اندر چادر ہے، ارے بھائی چادر ہے کسی کے پاس، تو وہ چادر دینا بھی مطلب گوارا نہیں سمجھتا کہ وہ چادر دے دے، اس کے اندر ایک چبن ہوتی ہے، ارے یار مردے کو لگ جائے گی چادر، مگر چلو یار تو مانگ رہا ہے بھائی، نہیں تو عزت خراب ہو جائے گی، عزت بچانے کے لیے وہ چادر واپس کر سکتا ہے، لے یار میری چادر استعمال کر لو۔ بولو یہ بات ہے یا نہیں؟ بولیے یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ پھر قبر کی مٹی پہ وہی ہاتھ لگاتا ہے جو چاہنے والا ہوتا ہے، تو گویا کہ چاہنے والے ہی ہمیں دنیا میں دفن کرتے ہیں، چاہنے والے ہی ہمیں دنیا میں دفن کرتے ہیں، اور ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ارے میرے پیارے محترم سے بھیا، آج ہم خوش ہوتے کہ ہمارا بچہ ہوا، ہمارا لڑکا ہوا، جب عالم اروا سے جب دنیا میں یہ آتا ہے
پتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتی ہے؟ اللہ کو جلدی مار تاکہ ہم دنیا میں جلدی پہنچے. جب یہ مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جتنے بھی مرحومین عالم میں مر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جلدی مار تاکہ میدان محشر کا سجایا جائے اور جلدی فیصلہ ہو جائے جنت دوزخ. اللہ اکبر. ہمیں تو اول اور آخر زندہ رہنے والوں کو تو مطلب یہ دعائیں مل رہی ہیں کہ ہم جلدی مر جائیں, ہم جلدی مر جائیں. اور دیکھیں جلدی مرنا یا مرنے پہ بھی ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. کیا ہوا جی؟ بچے کی طبیعت خراب. کیا ہوا جی؟ وینٹیلیٹر پہ. کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ مہینہ ہو گئے, 2 مہینے ہو گئے. شروع میں تو اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, شروع میں اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی نا بندہ مطلب بچ جائے, مسئلہ ہو جائے. جب بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا, اب کیا ہے, بولتے نہیں منہ سے, اندر ہوتی ہے بات. کیا بس آسانی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے. یار بہت تکلیف میں, اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں بہت تکلیف میں. اسے تو ہوش ہی نہیں ہے, اسے تو ہوش ہی نہیں ہے. اور جس کو ہوش نہیں ہوتا تو اس کو ڈاکٹر چیرا ہی مار دیتا ہے, پیٹ بھی کاٹ دیتا ہے, ہتھڑی بھی باہر نکال دیتا ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے بائی پاس کیسا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے بائی پاس کیسا ہوتا ہے؟ پتا ہے بائی پاس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک کاٹتے ہیں اس کے ناف تک, اور یہاں سے دل نکالتے ہیں, اسے تمام رگیں کاٹ کر ایک تھالی میں رکھتے ہیں, پھر اس کی وہ ریپیئرنگ کرتے ہیں اور پھر واپس کو لگاتے ہیں. اس طرح بائی پاس ہوتا ہے. جس طرح ہم مطلب جانور کا جو دل نکالتے نہیں مطلب بقرہ عید میں, اندازہ کیجیے اس اندازہ. تو بہرحال ہمارے اندر کیا بس یار تکلیف میں. اب بتاؤ وہ تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوئی. کس کو؟ ابھی کاٹ دیا, دل جوڑ دیا, سب کچھ کر دیا, ریپیئرنگ بھی کر دی. اب جب اس کو ہوش آیا, اب جو دوائی کے اثرات اس کے ختم ہوئے تو پتہ لگا کہ ہاں اب جو ہے اس کو تکلیف جو شروع ہوتی ہے. اور یہ شروع کے دن جو ہوتے ہیں نا بائی پاس والوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں, بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور اس کو بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا, لوگوں سے ملاقات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. لوگ اس کی عیادت نہیں آتے, بس ٹھیک ہے صحیح ہے, وہ بھی چاہتا ہے بس سب جائیں, بس میں آرام ہی کرتا رہوں کچھ وقت تک. اور اس کے لیے بھی کافی ایک پلیٹ چاہیے تھا آرام کا. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلام ہے, دنیا تو خود ہماری لیے عبرت ہے یار. ہم کو ہمارے چاہنے والے اور جن کی ہم آمد کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں, اپنا پوتا پوتیوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئے اولاد ہماری, یہ سب کے سب تو ہمیں دعائیں دے کے آتے ہیں, بد دعائیں دے کے آتے ہیں کہ جلدی سے مریں, جلدی مریں. اور دیکھیں ہم کتنی تیزی سے جو ہے قبر کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہے ہیں. اللہ اللہ, یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے. اب اس سے عبرت حاصل کر کے ہمیں اپنے معمولات کو بہتر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا ہو سکے بچانا چاہیے. جہاں پر دل ہمارا گناہوں کی طرف التفات کرتا ہے, بیٹا ادھر توجہ دو, گناہوں کی طرف ہمارا دل التفات کرتا ہے, وہاں سے بچیں نا. اور اس چیز کی پہچان پیدا کریں. یا کسی کو اس چیز کی پہچان ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں, ایک سوال, حضور والا ایک سوال, کیا کسی کو اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ وسوسہ میرے پاس جو ہے وہ نفس کی طرف سے, شیطان کی طرف سے؟ بتائیے, کسی کو ہے اس چیز کی پہچان؟ کیا کسی نے اس کی معرفت حاصل کر لی ہے شیطان کی اور نفس کی, کہ کہاں سے اس کی شرارت شروع ہوتی ہے؟ بولیے. یا اللہ رسول کی معرفت نہیں, ہمارے پاس قرآن و حدیث کی معرفت نہیں, تو اسی طرح ہمارے پاس گناہوں کی بھی معرفت نہیں رہی, پہچان ہی نہیں رہی. اور آج تو گناہ کو گناہ ہم نہیں سمجھتے, آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اب بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے. آپ نے بے شک آپ نے دعا فرمائی, مگر آپ کو فکر کس چیز کی تھی؟ بولیے, کس کی فکر تھی؟ سب بولے نا یار, شرما کیوں رہے ہیں؟ تیری ماں کی, تیری بہن کی ہے کہ مدینے میں بیٹھ کے گالیاں بچے دیتے ہیں, شرماتے نہیں ہیں یار. یہاں ہم مطلب یہ بات مطلب اچھی بات میں شرماتے ہیں, کیسی مطلب والی بات ہے کہ جہاں میں شرمانا چاہیے وہ شرماتے نہیں ہیں. اور شرم و حیا کا تو جنازہ نکل گیا نا, کہ ہمارے ٹی وی اور فلمیں ہے نا, ہمارے معاشروں کے کیا ہے ایسی فلمیں دکھاتے کہ ہمارا جنازہ نکل گیا. بہرحال وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, میں صرف آپ تو بیان کرتا. تو بہرحال عرض کر رہا تھا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو کس چیز کی فکر تھی؟ امت کی فکر. امت کی کس چیز کی فکر تھی؟ بخشش و مغفرت دی. کہیں یہ امت جہنم میں نہ چلی جائے, یہ امت کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. اللہ اللہ, آپ اسی سبب تو روتے رہے 63 سالہ زندگی. اللہ اللہ, ظاہری زندگی آپ روتے ہی رہے, آپ امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے, اسی فکر میں دنیا سے رخصت ہو گئے, پردہ فرما گئے. اندازہ کیجئے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ 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 اکبر,
آپ کا ظاہری مثال ہو چکا ہے، ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کان لگا کے سنتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں دعا کریں رب حب امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اس وقت بھی آپ دعا فرما رہے تھے. امت ہی کس کے طرف؟ تو آئیے اس امت کو اپنی کتنی فکر ہے، اس امت کو اپنی کتنی فکر ہے. اللہ اللہ، اس امت کو اپنی فکر نظر ہی نہیں آتی، اپنی بخشش و مغفرت کی بات ہی نہیں ہوتی. آج تو وہ لطیفہ بن جاتا ہے حضور، وہ لطیفہ بن جاتا ہے کہ میں جو ہمارے فیکٹری میں لطیفہ بن گیا نا، تو کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ بھائی وہ فلاں عبداللہ بھائی ان کا انتقال، وہ عبداللہ بھائی نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بھائی نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے مذاق میں کہہ دیا بھائی وہ عبداللہ بھائی ہیں نا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. کیا بولا انہوں نے؟ مغفرت. اب انہوں نے مغفرت کی دعا کی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ہمارا کیا حال ہے. یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما. اور جلدی جلدی سے رکعتیں پوری کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. ارے میں مرا نہیں ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، ابھی زندہ ہوں، میں مرا نہیں. تو میری میں مغفرت کی دعا کرتا ایسا. اور وہ بیچارہ جو وہ دعا کر رہے تھے وہی گھبرا گئے، بولے کیا ہو گیا بھائی، سمجھے نا. تو بندے نے صرف مذاق میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. اب مذاق میں وہ کہہ رہا ہے میں تو زندہ ہوں. تو بندے نے یہ سوچ لیا کہ مغفرت کی اگر دعا ہوتی ہے تو زندہ کے لیے ہوتی ہے، او مغفرت کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ مردہ کے لیے ہوتی ہے، زندہ کے لیے نہیں ہوتی. نہیں بھائی میرے، زندہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہوتی ہے. اور میرا رب اگر چاہے تو ہماری اپنی زندگی میں ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اور ہمیں مطلب یہ کہ اس کی بشارت کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع بھی عطا کر دے کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو گئی. تو بہت سارے واقعات ہیں. بلکہ آپ دور مت جائیں میرے میٹھے محترم سمجھو، کتنے لوگ نمازی ہیں اس میں سے؟ کتنے لوگ نمازی؟ یار ہاتھ تو اٹھا لو یار، ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. کتنے لوگ نمازی ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہیں بس. ارے تھوڑے سے لوگ ہیں. اب میں ایک بات کروں گا اس حوالے سے، شاہ صاحب اس حوالے سے بات کروں گا کہ نمازی، اللہ اللہ، نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈا. اب ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یقیناً. میں یہ نہیں کہوں کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں، محبت ہے، پیار ہے، تو ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اللہ رسول سے تو محبت کرتے ہیں، مگر محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو محبت کے تقاضے ہمارے پورے ہونے چاہیے کہ ہماری نماز ادا کرنے سے میرے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. تو میں پھر مصلی کی زینت کیوں نہ بنوں؟ آگے ایک بندہ مزاجی محبت میں گرفتار ہے. ارے بھائی تم بولو تو تمہارے لیے تارے توڑ کے لیا، وہ 2 فٹ اوپر اچھل نہیں سکتا، وہ تارے توڑ کے کیا خاک لے کے آئے گا؟ کیا خاک لے کے آئے گا وہ؟ ارے بھائی 6 فٹ سے چھلانگ لگا، پتہ لگے گا تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، پتہ لگے گا فریکچر ہو جائے گا. مگر یہ محبت کا اظہار ہے، لاتا کوئی نہیں ہے الفاظ، بس اتنی مجھے تم سے محبت ہے، اتنا پیار ہے، بولو میں تمہارے لیے کیا کروں. اچھا اب آپ اندازہ کیجئے محبت کے اندر تحفہ دیا جاتا ہے. بولیے ہاں، بولیے محبت میں تحفہ دیا. اور اگر محبوب اس تحفے کو قبول کر لے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ارے اور پھر وہ جب محبوب اس تحفے کو قبول کرتا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو پھر اس کے سامنے، جس کے سامنے محبوب اس کا حبیب موجود ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب بتا دونوں کی دلوں کی کیفیت کیسی ہوگی؟ یہ تو مزاجی عشق ہے نا. اور اگر حقیقی عشق میں جاؤ گے تو یقین جانیے اس رب کعبہ کی قسم، اگر حقیقی عشق ہمارے اندر ہو گیا تو یہاں آنکھیں بند کریں گے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، یقین جانیے. تو پھر ہم کیوں نہ آہیں بھریں، کیوں نہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، مصلی کی زینت بنیں، ہاتھوں میں قرآن رکھیں، جب ذکر اللہ کا وقت آیا تو ہاتھوں میں تسبیح رکھیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے آپ نے، میں نے، سب نے مل کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، پہنچائیں گے انشاءاللہ.
صرف میلاد مصطفیٰ بنانے سے کام نہیں بنے گا، اس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، اپنی مصلوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ چاہے تم گھر میں نماز پڑھتے ہو، چاہے تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو، چاہے تم کسی کھولی میں نماز پڑھتے ہو یا غار میں نماز پڑھتے ہو، تمہارا چہرہ خود بتائے گا کہ تم نمازی ہو، تم نمازی ہو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا چہرہ بتائے گا کہ تم نمازی نہیں ہو، بلکہ جو بندہ 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے کہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز کو ترک کرتا، نماز کو چھوڑتا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک اپنا مطلب ایک نور ہے جو بندے کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، اور وہ نور صرف فجر کی نماز ادا کرنے سے۔ تو پیارے میٹھے محترم، میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے محبت کے تقاضے پورے کیجئے، اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضے پورے کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے تقاضے پورے کیجئے۔ سنیے کہ جو بندہ عصر کی نماز کی پڑھتا ہے اور اس کی سنتیں پڑھتا ہے، سنت کیا پڑھتا ہے؟ 4 رکعت نماز سنت کیا ہے بتائیے؟ کیا ہے وہ؟ بولیے، غیر موقدہ۔ کیا ہے؟ غیر، اچھا شیطان کہتا ہے نمازی کو، چل بھائی تو ایسا کر، تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تیرے کو، تو ایسا کر سنتیں ترک کر دے۔ کیا کر دے؟ سنتیں ترک کر دے، کوئی بات نہیں، 5 منٹ 2 منٹ چھوڑ، بعد میں جماعت کھڑی پھر چلے جانا ہے نا، پھر چلے جانا۔ تو یہ اندر انسان کے وسواس چل رہے ہوتے ہیں اور بندہ جو ہے اس کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پیارے محترم سمجھ کو یاد رکھیے، اگر محبت کے تقاضے پورے کرنے ہیں اللہ رسول سے، حقیقی محبت کو پانا ہے، تو اپنی لسٹ سے، اپنی لسٹ سے غیر موقدہ نکال دیں۔ کیا نکال دیں؟ اور شارٹ کٹ نماز بھی نکال دیں، شارٹ کٹ نماز بولیں نکال دیں، یہ 2 چیزیں نکال دیں، کیونکہ ہم موقدہ یا غیر موقدہ پڑھیں گے تو یہ محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اور ہم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رہ کر اس کی عبادت کرنی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم مزاجی عشق پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے محبوب کا ذکر کرو۔ کیا کرو بھائی؟ پھر کرو بھائی، پھر کرو، بار بار کرو، مگر جو عاشق ہے وہ تو مسرور ہو رہا ہے اپنے محبوب کا ذکر سن کر۔ اب بتاؤ میرے رب سے بڑھ کر کوئی محبوب ہے؟ میرے رب سے بڑھ کر محبوب ہے؟ قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، میرا رب ارشاد فرمائے گا لے تجھ سے لوگ بے وفا کر کے چلے گئے، اب بتا کون ہے؟ اے میرا رب تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ تو میں نے کسی کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کیجئے، اتنا ذکر کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی کہو کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبر کے اندر بھی ہم تنہا نہیں ہیں، قبر میں بھی ہم تنہا نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے میں عرض یہ کر رہا تھا، جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب لوگ اس پہ کوتاہی برتتے ہیں، ناراض نہ ہونا، مطلب میں کسی کو نشانے، ہمارے آئمہ حضرات بھی اس پہ وہ کرتے ہیں، جبکہ میں نے تو ترکیب یہ بنا رکھی ہے اپنے آئمہ حضرات کی بھی، سب کی بھی، اپنے مسجد کے بھائی سنتیں تو آپ پڑھیں، بلکہ لوگوں کو دکھا کے پڑھیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ یہ نیت کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، لوگ میری عزت کریں، وہ پھر ریاکاری میں آ جائے گا۔ میں تو اس لیے لوگوں کو دکھا کے پڑھ رہا ہوں کہ اس بھائی کو بھی مطلب یہ کہ ترغیب مل جائے، ترغیب مل جائے۔ جس طرح کے واقعہ میرے کو پھر یاد آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں وہ سنا دوں آپ کو، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور بہت پست آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر اتنی سلو تلاوت کر کر، آپ نے فرمایا کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے، جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ پھر اب اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با آواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا اے عمر تم اتنی اونچی اور بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں با آواز بلند اس لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ لوگ سنیں کہ میں تلاوت کروں، تاکہ ان کو بھی ترغیب ملے کہ وہ بھی تلاوت قرآن مجید کریں۔ تو یہاں ترغیب دلانے والی بات یہ صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ ہم ترغیب دلائیں۔ ان کی نیت یہ نہیں کہ
ماں بدولت کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے اور بتایا جائے کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں، اللہ اللہ، کوئی میرے کو بلکہ سمجھ میں آتا کہ اللہ کے اولیاء کرام کو لوگ مطلب وہ جو اللہ کے اولیاء کرام جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں مطلب باقی گناہ گار ہوں، باقی ان کی بات سمجھ میں اب آتی ہے. یہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا، اس کا ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک مقام چاہیے ہوتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کہتا ہے، گناہ گار. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ بندہ گنہگار کب ہوتا ہے، گناہگار کب ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا وہ گناہگار ہو جاتا ہے. اب بتائیں اولیاء کرام تو کبھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی سب کچھ یقین جانے میں تو بڑا حیران رہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کے بارے میں جن کو علم ہوگا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، ان دونوں کے بارے میں آپ کو اور بھی بہت سارے واقعات ملیں گے کہ اگر امام غزالی کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ نے تصوف کی کتابوں کو لکھا اور باقاعدہ امت کی اصلاح کے بڑے بہترین کام کیے اور وہ کام ہوئے اور وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ 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 بیان سے بہت. اگر میں ان پہ بیان کروں کہ ان کی زندگی میں مجھے واقعات یاد آ رہے ہیں، میں بیان نہیں کرتا کہ امام غزالی تھے کیا، امام غزالی تھے کیا. آپ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک محدث تھے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں امام غزالی کی جو کتاب ہے نا احیاء علوم ہے نا، میں اس کو شہید کر دوں گا جمعے والے دن. اس محدث نے یہ کہا کہ میں شہید کر دوں گا کون سی احیاء علوم کو. تو اس وقت اسی محدث نے مطلب رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں. اور امام غزالی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے مطلب اختلاف ہے. تو آپ نے فرمایا وہ احیاء علوم لے کر آؤ. آپ لے کر آئے. آپ نے کتاب پڑھی. کس نے پڑھی؟ آقا دو جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھی. پھر ابو بکر نے پڑھی، عثمان نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھی اور کہا کہ کتاب اچھی کتاب، تعریف تینوں نے کی، کتاب تو اچھی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوڑا اٹھایا اور اس محدث کے کوڑے لگائے. کیا لگائے؟ کوڑے لگائے. اور جب اٹھے تو کوڑے کے نشان باقاعدہ موجود تھے. وہ جاتے نہیں تھے اور تکلیف ہوتی تھی. کئی دنوں تک آپ تو بس استغفار کرتے رہے اور پھر تب جا کے جب حضور کی بارگاہ میں ان کو سرخرو ملا تو دوبارہ دیدار ہوا تو الحمدللہ وہ تمام چیزیں جو تھی مطلب وہ ریموو ہو چکی تھی ان کی. تو یہ ان کا وہ مقام تھا امام غزالی کا. امام غزالی عبادت، ریاضت، اللہ اللہ ایسی تھی کہ عوام کے اندر پہچانے نہیں جاتے تھے. عوام کے اندر پہچانے نہیں جاتے تھے. ایک محدث بیان کریں امام غزالی یوں ارشاد فرماتے امام غزالی سامنے بیٹھے ہوئے، امام غزالی سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ امام غزالی. اب اندازہ کیجئے اس قدر آپ مطلب اللہ اور رسول کی محبت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ مت پوچھیں. ان کے مزار میں میں نے حاضری دیا، حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں نے حاضری دی. ان سے میں بہت متاثر ہوں الحمدللہ، بہت متاثر ہوں ان دونوں سے اور حضرت ذوالنون مصری ان سے بھی بہت متاثر ہوں الحمدللہ. تو میرے میٹھے مولانا اب ان کی زندگی دیکھیں. جب ان کو خواب میں کسی نے کہا کہ آپ کو کس کے سبب بخشا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مکھی پہ رحم کیا تھا نا، وہ جو سیاہی پی رہی تھی اس کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا. کہاں گئی وہ ساری عبادتیں؟ اللہ اللہ کہاں گئی وہ کتابوں کو تحریر کرنا ہاتھوں سے؟ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی آپ دیکھو سے آج کمپیوٹر لکھتی ہیں، آج ہے نا کمپیوٹر کئی جلدوں پر موجود ہے، کئی جلدوں پہ موجود. اندازہ کیجیے. پھر یہی دیکھیے حضرت ذوالنون مصری کو دیکھیے جب وہ بیان کرتے تھے تو کتنے لوگ اجتماع کے اندر لوگوں کی روح نکل جائے گا، لوگ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے اور کتنے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو مطلب یہ ہے کہ جب بیان آپ کو سنتے تھے تو وہ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، پہاڑوں میں نکل جایا کرتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نہ کھانے کا اوج نہ پینے کا اوج، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جایا کرتے. اللہ اللہ. اب جب ان کا انتقال ہوا خواب میں کہ بھئی آپ کا کیا سبب بنا بخشش کا، تو آپ نے فرمایا جب مجھے کھڑا کیا گیا تو ہی ہے وہ ذوالنون مصری کہ جو دنیا کی محبت رکھتا تھا یہ کرتا تھا نا اس طرح سے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل بے شک میں ہوں وہی، مگر جب بھی میں تیری حمد و ثنا کرتا تیرے محبوب پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. اللہ اللہ
اسی سبب ان کی حکومت کے بھائی لگا دو ممبر ان کے لیے ہیں، یہ پھر اسی طرح جو نا حمد و ثنا کریں گے، اسی طرح بیان کریں گے، تقریر کریں گے. تو میرے میٹھے محترم سے بھائیو، یہ سب عبادت ریاضت، یہ نہیں کہ یہ سب رائے گا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے اور کسی نہ کسی چھوٹے سبب ہماری بخش مغفرت فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے. تو اب ہم کس کھیت کی مولی کی جس کے سبب ہماری اور آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ تو عبادت گزار تھے، یہ تو ان کی سجدائیں کہاں ہیں، ان کے لیے قرار تھی. یقین جانے یقیناً قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو بندہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے نا اور وہ بندہ انتقال کر جائے، جس جگہ سے انتقال کر جائے تو وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے کہ یہ جگہ جو نا محروم ہو گئی اللہ کی عبادت سے کہ بندے کا انتقال ہو گیا. اندازہ کیجیے. تو بہرحال میرے بیٹے محترم اسلام بھائیو، ہمیں اگر اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، تو پھر ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں. جب ہم ان کی صحبتوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بنتی چلی جائے گی. اور ہم ذکر سے تو ویسے خالی ہیں. تو ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، خوب رچ کے ذکر کرنا چاہیے، منج کے ذکر کرنا چاہیے. یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے دل بھی صاف ہوتا ہے، الحمدللہ معرفت الہی ملتی ہے، معرفت رسول بھی ملتا ہے الحمدللہ. اور مصلی کی جب زینت بنتے ہیں تو اس میں کیف و سرور بھی پیدا ہوتا ہے، کیف و سرور. تو اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی یاد کیجیے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ثنا خوانی کر کے اپنے دلوں کو گرمائیں بے شک. اور ظاہر ہے کہ یہی ہماری جان ہے، یہی ہماری آن ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری سبھی کچھ ہیں. انہی کے سبب تو ہماری بخشش و مغفرت ہوگی. ویسے تو ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو، یقین ایسے اعمال ہے ہی نہیں ہمارے. ہم چاہے نماز پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، سوچو تو صحیح نہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں ذہن جاتا کدھر ہے؟ امام صاحب نے بھائی وہ بہت لمبی تلاوت کر دی یار، جلدی سے رکوع کر لو امام صاحب، بہت ہو گیا لمبا یار، جائیے تو 10 منٹ کی نماز پڑھا دیتے ہیں. بولے کیفیت ہے یا نہیں؟ کیفیت ہے. اب ہمارے اندر نماز میں زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی ہمت نہیں. پھر محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو محبت کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ محبت کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ تو ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ حقیقی محبت ہمارے دل میں آج تو کل ضرور حاصل ہو جائے گی. جیسے کہ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور جس طرح جنید بغدادی یعنی جنیدی سلسلہ تھا یہ، اور یہ سارا جو قادری سب جنیدی سلسلہ ہے الحمدللہ. اور ہمارے دادا علی حجویری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سلسلہ جنیدی سے وابستہ تھے. اور ابھی تو حضور غوث پاک تشریف بھی نہیں لے کے آئے، حضور غوث پاک تشریف نہیں لے کے آئے تھے. ہاں آپ نے ان کی بشارت دی تھی، آپ نے ان کی بشارت دی تھی کہ وہ غوث العالم جو رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پہلے کے اول اور آخر جتنی بھی اللہ کے اولیاء کرام ہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بلند و بالا ہے ان سب سے الحمدللہ سب انہی کے زیر سایہ ہیں الحمدللہ. مگر آپ دیکھیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے مریدین کو لے کے چلتے ہیں اور پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے جو نا وہ چٹان کو ہلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 32 سال سے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اب جا کے اس مقام پہ پہنچا. اب بتا ہم تو کوئی ذکر بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے. تو پیارے بیٹے محترم صاحب ذکر بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، اچھے لوگوں کی صحبت بھی اپنائیے. جب تک اچھے لوگوں کی صحبت نہیں اپنائیں گے ہماری بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے یہ معاشرہ جو ہے ایسا معاشرہ ہے ہمارا ہاتھ پکڑے گا، کہاں جا رہے ہو یار، چھوڑو جنت میں نہ دوزخ میں چلو گے تم میرے ساتھ، آؤ تم بھی دیکھو میں بھی دیکھوں. اور آج حالت یہ ہے یقین جانا اینڈرائڈ موبائل کو میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، آؤ بھی تم بھی دیکھو. اب میں سامنے سے آیا، میں نے دیکھا، میں نے چہرے کے رنگ ان کی تبدیل دیکھے تو میں نے سمجھ گیا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تم کو شرم و حیا نہیں ہے؟ یہ تم کو حیا نہیں آتی؟ ٹھیک ہے تم شادی شدہ ہو مگر تم کو شرم و حیا نہیں آتی تمہارے؟ کر کیا رہے تم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہماری حالت ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جو نا مطلب اینڈرائڈ موبائل کی جتنی بھی مطلب خرابیاں ہیں اس سے محفوظ فرمائے. واللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، واللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، واللہ خیر حافظا وارحم الراحمین. اللہ تبارک و تعالی ہم
آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے محترم بھائی، آپ کچھ چند باتیں ضروری آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ اس کے بعد بار بیان تو ختم ہے، تاکہ آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ الحمدللہ پیارے میٹھے محترم بھائیوں کہ ہر 15 دن کے بعد ہمارا جو ہے نا کہ امت کا بھلا جو چینل ہے اس پہ ہم ذکر کراتے ہیں، اور ہماری جو ڈیوٹی لگی نا دلوں کو روشن کرنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ دلوں کو روشن ہوں گے تو انشاءاللہ مسلح کی زینت بنیں گے ہم۔ تو الحمدللہ، اور ظاہر کچھ لوگ جو مجھے پرانے لوگ ہیں یہاں پہ سب سمجھتے ہیں، تو میرے علاقہ تھا یہاں پر ایک وقت الحمدللہ یہاں پہ کام کرتا رہا ہوں میں دین کا یہاں پر، اور لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ، کافی لوگ یہاں پر جانتے ہیں۔ بچے جو آج کے شاید وہ مجھے نہیں پہچان، ہو سکتا ہے نام سے واقف ہوں میرے، شاید آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آج کے بچے بڑے ہو گئے، بچے مجھے پکارتے ہیں کہ آپ نہال بھائی ہیں، تو میں ان کو شکل دیکھتا ہوں، پہچانتا نہیں کہ نہیں آپ وہاں بیان کرتے تھے، آپ وہاں درس دیا کرتے تھے، آپ یہ کیا کرتے، وہ ساری چیزیں تو یاد دلاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بچے ہمارے سامنے کے بچے ہیں الحمدللہ، اب تو سب جوان ہو گئے، بچے والے ہو گئے، اب تو بچے والے ہو گئے، یہ نہیں کہ بچے والے ہو گئے۔ تو بہرحال تو ڈیوٹی لگی ہماری الحمدللہ کہ ہم اللہ کے ذکر کی وجہ سے لوگوں کو دلوں کو روشن کریں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، شامل ہو جائیں، اور ہر 15 دن کے بعد جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل پہ جو ہے ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کی برکت سے الحمدللہ لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ جنبش کرتے ہیں تو رب العالمین شاہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اب اندازہ کیجیے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے رب العالمین ہمارے ساتھ ہوگا، تو آپ بتائیے زبان پہ ہوگا ذکر اللہ 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 اللہ، یا اللہ یہ بیچارہ تنگ دستی دور کر دے، دل میں تو یہ دعا ہوگی یا اللہ وہ بیمار ہے اس کو اچھا کر دے، زبان پہ ہوگا اللہ 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 اللہ، یا اللہ گھر کی تنگ دستی دور کر دے، اللہ 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 اللہ، نزدیک انتہا کا نزدیک ہماری پکار سن رہا ہے، ہماری التجائیں سن رہا ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس ذکر کی برکت سے الحمدللہ اب میں تو کسی کو وظیفہ یا تعویذ وغیرہ نہیں دیتا، مطلب میں تو کہتا ہوں صرف ذکر کرو میرے ساتھ، ذکر کرو، انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے سارے کام ہو جائیں گے آپ کے، اور الحمدللہ لوگوں کے ذکر کے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ، بہت لوگ، بلکہ اس ذکر کی برکت سے، اور جو ہم جس پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم اللہ کا ذکر کرا رہے ہیں امت کا بھلا کے حوالے سے، الحمدللہ جو وہ لوگ جو مطلب ہمارے خیالات کی بھی نہیں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے قریب آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ پھر فیضان سنت کے درس کی زینت بن جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے پاس، کئی واقعات ہیں کہ جو لوگ کہیں اور گئے وہ یہاں آ گئے۔ اصل میں یہ وقت محبت اور پیار کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ تو ایسا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا، نہ ان کو محبت پیار سے سمجھائیں گے سب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ پہنچاتا ہے نا، تو ان کو سمجھانا چاہیے، اور بیان بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو تنقید کرنا، ہم نے دیکھو ابھی بھی بیان کا تنقید تو نہیں کہ ہم نے صرف سمجھایا، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو الحمدللہ میں بھی لاہور میں تھا، تو لاہور میں ذکر کرانے کے لیے گیا تھا یہاں سے، وہاں پہ بیان کا بھی سلسلہ رہا، لاہور تھے، اسلام آباد تھا، فیصل آباد تھا، یہ پورا ایک میرا روٹ تھا بنا ہوا الحمدللہ۔ تو لاہور کے اندر ایک ایسا شخص جب میں وہاں پہنچا ہوں وہاں پر محفل کے اندر، تو میں نے دیکھا کچھ ایک صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو شکل سے پہچانے جا رہے تھے، شکل سے پہچانے جا رہے تھے۔ میں نے چلو ٹھیک ہے، تھوڑی سی ان پہ توجہ بھی رکھی میں نے، اور رکھنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کا بھی سلسلہ شروع ہوا، تھوڑا بیان مطلب بیان بھی ہوا، ذکر بھی ہوا، کرنے کے بعد جو نا مجھ سے فارغ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے یہاں پر واپسی کراچی آ گیا، پھر وہ ہمارے بیچارے انصر کا انتقال ہو گیا، جن کے گھر میں، تو پھر مجھے واپسی دوڑنا پڑا لاہور۔ جب میں گیا تو پھر ان سے میری ملاقات، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ ذکر کرانے کے لیے یہاں پر آئے تھے، آپ نے ذکر کیا تھا تو میرا ایک کام بن نہیں رہا تھا، الحمدللہ اس ذکر کی برکت سے بن گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ ذکر ایسی چیز ہے الحمدللہ، ہمارے اس ذکر میں ہم لوگ ذکر ابدالی کراتے ہیں، ذکر شاذلیہ کراتے ہیں، کہ جس کی برکت سے الحمدللہ بعض تو ایسے ہیں کہ ایک صاحب تھے، مطلب ان کے بچے کے دل میں سراغ تھا، سراغ بھی بند ہو گیا تھا
الحمدللہ بہت سارے واقعات میرے پاس تو لسٹ میں کیا کیا واقعہ بیان کروں. تو آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ ذکر کریں, ہمارے پاس آ جائیں فیض افطار کے اندر. تو جب حلقہ ہمارا ہوتا ہے ہر 15 دن کے بعد تو پھر وہ لائف ہی چلتا ہے, مگر ایک ہمارا لائف چلتا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ ہر جمعے کو ہوتا ہے, مگر اس دفعہ ہم ہفتے والے دن کریں گے. محفل تو نہیں نا, اب جو آگے ہفتہ, اس ہفتے کو انشاءاللہ ہمارے امت کا بھلا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں. اس کو آپ گھر بیٹھ کے آپ ذکر, اور میں سے بتا, اگر آپ کو کوئی حاجت ہے نا, اگر حاجت ہے, میں تو کہتا ہوں 3 ذکر میں آپ شرکت فرمائیں. اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو یہ ہمارے چینل پہ جو نا مختلف ڈیٹ کے حساب سے نا ذکر موجود ہے, اور ہم نے دعا کی کہ یا اللہ اس چینل کو جو دیکھ رہا ہے اور جو بعد میں دیکھے اس کی بھی حالت کو قبول فرما دے, اس کی بھی حاجت کو قبول فرما لے, اس کو بھی اس سے پھیر دے. اب وہ مطلب چاہتا ہے کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے, تو وہ 3 دن جو ہے وہ ذکر کر لے ہمارے ساتھ مل کر. کیا کر لے, بولیے, 3 دن تک وہ ذکر کر لے ہمارے ساتھ. اب وہ کس طرح سے کر لے کہ ایک ذکر آج کر لے اور کل دوسرے ذکر میں شرکت کر لے, دوسرا نکال لے, پھر تیسرے ذکر میں شرکت کر لے, اس کو نکال لے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں ابھی فیصل آباد میں جب وہاں گیا تو وہاں پر تھوڑا سا امام صاحب بیان کیا, بیان کرنے کے بعد ہوا کچھ یوں کہ وہاں پہ فیکٹری کے کچھ لوگ تھے, ان کے نوکر وغیرہ تھا, تو میں دعا حزب البحر پڑھنے لگا, پھر ذکر کرانا شروع کر دیا میں نے. جب میں نے ذکر وغیرہ کیا تو اس وقت ایک شخص جو میرے پاس آیا اور کہنے لگی جی وہ ہمارا ایک نوکر ہے, اس پر بڑا جنات نے بڑا تنگ کر رکھا ہے اس کو نا. تو جب آپ ذکر کرا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے تو میں نے جو نا موبائل پہ مطلب آن کر دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تم کان میں لگا لو اور جیسا یہ کہتے ہیں نا ویسے کرتے رہو. وہ ٹھیک ہے, اس نے کان میں لگا لیا, سنتا رہا, سب کچھ کرتا رہا. تو چلیں گے ابھی سے میں نے پوچھا اس کی طبیعت کیسی ہے, کہ طبیعت تو بہتر ہے, آپ فون پہ بات کریں. میں نے فون پہ بات کری, میں نے ہاں بھی آپ کی طبیعت کیسی, بولنا بالکل بحال ہو گیا. اس وقت تو میری ایسی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پٹھیاں لگتی تھی جنات کی. الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے. پھر جنات کیا چیز ہے یار, یہ جادو کیا چیز ہے. الحمدللہ ہمارے ذکر میں جادو جنات سب بغیر کسی وظیفے کے, بغیر مطلب تعویذ کے, سب کی کاٹ ہو جاتی ہے. بس صحیح مطلب یہ کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں, مضبوط عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کی بگڑی کیسے بنے گی انشاءاللہ. اور ہماری اس سوشل میڈیا امت کے بھلے سے الحمدللہ یورپ کے اندر بھی جو نا لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ, وہ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں. اور دنیا بھر کے لوگ الحمدللہ ہم سے مطلب یہ کہ اللہ کے ذکر سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو جس طرح میں وہاں ذکر کرا تو آپ بھی ذکر کراتے تھے, آپ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں. یہ نہیں کہ یہ تو ریکارڈنگ چل رہی, نہیں, آپ شامل ہو جائیں. جیسے شامل آپ دیکھیں, آپ گھر والوں کو شامل کر لیں, بیٹیاں, اور اللہ کا ذکر کریں. جب آپ میرے ساتھ ذکر کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کام آپ کے بنتے چلے جائیں انشاءاللہ. تو کیجئے ذکر, اذکر اللہ 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 صلو علی الحبیب. یہ تو چلیں ذکر کی بات ہو گئی انشاءاللہ. اور اگر کبھی آپ کو آنا ہو تو بے شک آپ آئیں, جمعے والے دن آپ آ سکتے ہیں, چاہے تو وہیں آپ میرے ساتھ ذکر کر لیں مسجد فیض افطار کے اندر. عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے کا وقت ہے. عشاء کی نماز اپنے علاقے کی مسجد سے پڑھ کر تشریف لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے. اچھا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوا اور اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ 6 دسمبر کو سالانہ بڑی 11ویں شریف ہوگی. اور باقی صورتحال دیکھیں گے کیا ہوگا آگے چل کر. ویسے ہی کہ یہ تو ہوگی 11ویں ہوگی, اور 11ویں کے لیے آپ نے سارے ثواب بھی دینا ہے. 11ویں کے لیے, کیونکہ اگر فرض کریں 11ویں نہیں ہوتی تو یہ تو امت کی بھلائی کے لیے 11ویں شریف ہے.
جس میں ہم امت کو بخشتے ہیں تو الحمدللہ امت کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے. اور یہ شاید پہلی شادی میں نے واقعہ بتایا ہوگا, میں دوبارہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پہلے گلی کے اندر یہ محفل ہوا کرتی تھی, تو ایک سید صاحب محفل کے اختتام کے بعد دوسرے دن مجھ سے کہنے لگے کہ رات کو حضور علیہ السلام کا مجھے خواب آیا اور آپ نے فرمایا کہ اس اجتماع میں جن کو اصالہ ثواب کیا گیا ہے حاضرین کو ان کی بخشش ہوگی, اور جن کو بخشا گیا ان کی بھی بخشش, اور جن کو بخشا جائے گا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ. ہماری پھوپھی حیدرآباد کے اندر, مطلب وہ بیچاری سالانہ بڑی گاڑی میں تشریف لے کے آتی تھی اور رسالہ صاحب ان کو ملتا تھا کافی ان کو, تو ان کا انتقال ہو گیا بیچاریوں کا نا. تو وہ وہیں پہ مطلب ہمارے رشتے دار تھے, مطلب ان کے خواب میں تشریف لائے جب 11ویں شریف کی ہم لوگ تیاری کر رہے تھے, 11ویں شریف کی تیاری کر رہے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں ہر سال 11ویں میں جایا کرتی تھی, وہاں سے سارے صاحب لایا کرتی تھی, لہٰذا تم جاؤ میرے لیے سارے صاحب لے کے آنا. کہ پھر 11ویں شریف ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ میرے پیارے محترم, اس 11ویں کی برکت سے الحمدللہ میں یہ کہوں کہ جو میری نیت یہ ہے اور میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ اگر کوئی کافر آئے اس 11ویں کے اندر وہ مسلمان ہو جائے, کافر آئے وہ مسلمان ہو جائے. یا اللہ کوئی بے نمازی مسلمان آئے تو نمازی